نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ یاد کرتے ہوئے جگر مراد آبادی وہاں پر جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں کہ میں بھی تو گرا ہوا تھا، میں بھی تو ارے شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، کسی وقت ہوش نہیں آتا تھا اور اسی میں شاعری کرتے تھے، لیکن بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تبدیلی کہ یہ انقلاب پیدا کرنے والا نبی ہے جس نے اندھیرے کو روشنی سے تبدیل کر دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آ گیا، ظلمتیں چھٹ گئیں، اندھیریاں چھٹ گئیں۔ بولو یہ اللہ کے رسول کی تعریف ہے کہ نہیں؟ اور جہاں اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے اللہ کی پوری رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کو مذاق مت سمجھنا۔ چنانچہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور تھا کہ بھائی میں بھی تو گرا ہوا تھا، میں تو یار بالکل چوپٹ ہو چکا تھا، کبھی ہوش میں ہی نہیں رہتا تھا، لیکن آج جناب اس نبی کے در پر حاضر ہوں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی پہنچے، تمنائیں مچل گئی، آرزویں پیدا ہو گئی، کیا کہوں ہونٹ سی دیے کسی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ کہوں گا اور یہ کہوں گا اور یہ کہوں گا اور یہ کہوں گا اور یہ عرض کروں گا اور یہ عرض کروں گا، لیکن بھیا محبوب کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد تو محبت کرنے والے کے ہونٹ جو ہے نا سل جاتے ہیں، ساری زبانی بند ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے بس ایک بات کہی، جان ہی دے دی جگر نے آنچ پائے یار پر۔ یار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جان ہی دے دی جگر نے آنچ پائے یار پر۔ آگے دل سنبھال کے بیٹھنا، جان ہی دے دی جگر نے آنچ پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ دربار مصطفی ہے، دربار الہی، اور یہ دربار مصطفی سجایا کس نے؟ اللہ نے۔ رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ سرکار مدینہ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ فرمایا کہ وہ جو جب بھونچال آئے گا تو آئے گا، وہ جھنجھوڑنا جب آئے گا تو آئے گا قیامت کا۔ ارے دنیا میں دیکھو میرے مصطفیٰ نے دلوں کو جھنجھوڑ کر ان کو شراب محبت پلا دی ہے کہ کیا انقلاب عظیم، کرانتی، اس کو ہندی میں کرانتی بولتے ہیں، انقلاب۔ تمام چیزوں کے اندر انقلاب آ گیا۔ جو لوگ کبھی ڈنڈوت کرتے تھے بتوں کے سامنے، آج وہ توحید کا پرچم بلند کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جان چلی جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ لہذا فرمایا میرے مصطفیٰ کو دیکھو کیسا جھنجھوڑا ہے لوگوں کو، سوتی قوم کو جگا دیا، سوتی قوم کو جگا دیا۔ یہ ٹہنی انہی کی تو لگائی ہوئی ہے، یہ پیڑ کس کا لگایا ہوا ہے؟ نبی کریم۔ یہ کھیتی کس کی لگائی ہوئی ہے؟ ارے قرآن سنو آپ، قرآن میں کہا گیا کہ یہ صحابہ، یہ ایمان والے، یہ تلامذہ محمدی، یہ بارگاہ نبوی کے اندر علم حاصل کرنے والے رسول اللہ کی کھیتی ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا میرے پیغمبر کی محنت ہے یہ، جیسے کسان محنت کرتا ہے نا کھیت پر۔ دیکھیے آپ اگر اس ٹائپ کے آدمی، اس لائن کے آدمی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باغ میں جب کوئی پود لگائی جاتی ہے، جب کوئی قلم لگائی جاتی ہے، خدا کی قسم انسان کے بچوں کی طرح پیڑ کو پالنا پڑتا ہے، کہیں کیڑا نہ لگ جائے، دیمک نہ لگ جائے، پانی صحیح ٹائم پہ دی جائے، کیوں بھائی
ارے بھائی بچہ تو انسان کا بول بھی لیتا ہے، پیڑ کیا بولے گا؟ بہت زبردست اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو اللہ نے تعبیر کیا کہ یہ کھیتی ہے۔ یہ کھیتی کس نے لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سنو، دیکھو حقیقت کی نگاہ سے کہ قرآن میں علم و حکمت کے کتنے چھپے ہوئے موتی موجود ہیں۔ اس سمندر، قرآن کے سمندر کے اندر غوطہ زنی کرو گے، اندر سے چمکتے دمکتے موتی نکال کر لے آؤ گے۔ کیوں بھائی؟ اوپر اوپر تیرنے والے کو موتی ملتے ہیں یا اندر جانے والے کو ملتے ہیں؟ مونگا، مرجان، یاقوت، الماس، یشب، حجر الیہود، یہ پتھروں کے نام ذکر کر رہا ہوں آپ سے۔ کس کے نام ذکر کیے میں نے؟ پتھروں کے۔ اور مرجان کا ذکر تو قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کے پہلے رکوع میں ذکر کیا 27ویں پارے میں، بہت تفصیل۔ مرج البحرین، اللہ نے 2 دریا چلا دیے، اس کے بعد ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کیا کہ اس سمندر کے اندر سے مونگے نکلتے ہیں۔ کیا نکلتا ہے؟ مرجان۔ بہت عجیب پتھر ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ انگوٹھیوں میں پتھر پہنتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں لاکٹ کی طرح، انگوٹھیاں 4 پہنے کہ اس پتھر، اب عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر پہنوں گا تو یہ پتھر مجھے یہ کر دے گا، کامیاب کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، بیماری سے اچھا کر دے گا، شوگر ٹھیک کر دے گا، میاں کینسر ٹھیک کر دے گا۔ عقیدہ کیا؟ اب اسلامی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر سے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح جڑی بوٹیوں میں تاثیرات رکھی ہیں، ایسے ہی تاثیرات اللہ نے ہر مخلوق کے اندر رکھی ہے۔ دیکھو آپ، اگر کسی کو اللہ نہ کرے پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو جائے تو فرمایا گیا اطباء کی طرف سے کہ میاں بکری پالو، بکری، کیا کہا گیا؟ اس کی پیشاب کی جھلیں جو ہیں وہ تمہارے یہ پھیپھڑوں کے زخموں کو دور کر دیں گی۔ وہ تو خاص نام کس کا لیا؟ بکری کا، بھینس کا تو نہیں لیا۔ معلوم یہ ہوا ہر جانور کی تاثیر الگ ہے، ہر جانور کے دودھ کی تاثیر الگ ہے۔ دیکھو گائے کا رنگ پیلا، دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اس کی تو یار بوٹی بھی پیلی ہوتی ہے، یہی بات ہوتی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمانوں کو معلوم ہے، گوشت کے بارے میں تو سب کو ہی پتا ہے، گائے کا گوشت کچھ اور تاثیر رکھتا ہے، بکری کا گوشت کچھ اور تاثیر رکھتا ہے، بکرے کا کچھ اور تاثیر رکھتا ہے۔ اچھا، الگ الگ بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھا ہے۔ بکرے کا بھیجا کھاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ سری پائے آپ کھائیں گے تو یہ گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے طب کا کہ جانور کا جو عضو آپ کھائیں گے وہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ ارے بھائی پائے کھائیں نہیں کھائیں، کھاتے رہتے نا پائے، گرم گرم روٹی کے ساتھ تو بہت اچھے لگتے ہیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے، آ گیا، اور میرے خیال سے سب کے آ گیا۔ گرم روٹی اور پھر پائے اور گلاوٹ پوری، سبحان اللہ، بہت بڑھیا مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا ہر جانور کا الگ مسئلہ ہے، ایسے ہی ہر جڑی بوٹی کا الگ۔ برگے سنائے مکھی پتے ہوتے ہیں، آپ نے اگر اس کو کھا لیا دست چھٹ جائے گی۔ منقع ہے، منقع کا اصل نام منقع نہیں ہے، منقع کا اصل نام آپ نے تو یہی سنا نا، منقع 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 نہیں، اس کا اصل نام ہے مویز۔ کیا نام ہے؟ میم واو یا زا، مویز۔ آگے منقع تو اس کی صفت ہے، مویز منقع کا مطلب ایسی مویز جس کے دانے باہر کر لیے گئے ہیں۔
چنانچہ آپ دیکھیے کہ اگر منقع کے دانے آپ نکال کر کھائیں گے تو آپ کا قبض دور ہوگا، اور اگر منقع کے دانے سمیت منقع کو کھائیں گے تو اور قبض پیدا ہو جائے گا۔ کیا تاثیر رکھی اللہ نے؟ دونوں چیزیں ایک ہی چیز میں جمع کر دی کہ دانوں کے ساتھ کھاؤ گے تو اور قبض ہو جائے گا، اور دانے نکال کر کھاؤ گے تو قبض دور کر دے گی۔ ہے بھائی ہے، یہ ٹھنڈے گرم کا سنگم کر دیا، مثبت منفی کا سنگم کر دیا کہ نہیں؟ پازیٹیو نیگیٹو سکاراتمک نکاراتمک کو ملا دیا، اس کی شان بڑی، بہت بڑی بات۔ ایسے ہی پتھروں کے بارے میں، پتھروں میں بھی اللہ نے تاثیرات دی۔ یاقوت ہے، مرجان ہے، اور الماس ہے، عقیق ہے۔ عقیق یمنیہ لگاتا ہے، عقیق غیر یمنیہ لگاتا ہے۔